ریکارڈنگ کی ہے ہم نے، اور کئی لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے اور کئی لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، تو اسی تمنا اور اسی خواہش کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے، غور کیا ہے، کنسیڈر کیا ہے اور ایک مدنی مدرسہ ریکارڈ کیا ہے اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم زبردست اور مایہ ناز حکیم قبلہ حکیم جمیل احمد نظامی صاحب دامت قادم القدسیہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے مختلف موسمی امراض کے حوالے سے رہنمائی بھی لیں گے، مشورے بھی لیں گے، اور ان سے کچھ نسخہ جات جو ہے یہ بھی معلوم کریں گے. حکیم صاحب، ویری تھینکفل ٹو یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا متشکر ہوں، شکر گزار ہوں. آپ نے مدنی چینل کے لیے وقت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سردیوں میں حضور سکین جو ہے یہ ڈرائی ہو جاتی ہے، پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، چہرے کی فیس سکن ہے یہ ڈرائی ہو جاتی ہے. کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کیا کیا جائے کہ اسکن کی جو ڈرائینس ہے اس پر قابو پایا جائے؟ سلمان بھائی، اس میں ایک چھوٹا سا ایک نسخہ ہے کہ جیسے گلاب کے پھول تازے اور منڈی بوٹی ایک ہے، تو یہ دو چیزوں کی مقدار ایک تولہ رات میں بھگو کے اور صبح نہار منہ اس کو پیا جائے تو اسکن کے لیے بہت لاجواب ہے. کہ جیسے ایڑیاں پھٹ جائیں، کھجاؤ تو خارج دھبے پڑ جائیں، یہ وہ نا، اس کے لیے الحمدللہ بہت لاجواب چیز ہے کہ گلے سرخ، گلاب کے تازے پھول اور منڈی بوٹی دونوں چیزیں ایک تولہ لے کر رات میں مٹی کے پیالے میں بھگو لیں اور صبح نہار منہ اسے چھان کے پکانے کی حاجت نہیں ہے، چاہیں تو اسے تھوڑا سا گرم پانی میں ڈال لیں تاکہ اس کی افادیت ذرا زیادہ حاصل ہو جائے. تو اسکن کے لیے بہت لاجواب ہے. اچھا، خاص طور پہ اسپیشلی جو یہ ایڑیاں پھٹتی ہیں نا، اس کے لیے ایسا ہے کہ تھوڑا سا نیم کے پتے لے لیں اور تھوڑے پانی میں اسے نیم گرم کر کے اور اس میں پاؤں پہلے بھگو جائیں. نیم کے پتوں میں پانی ڈال کے جوش ڈالیں اسے، ایسا نیم گرم پانی میں پاؤں دونوں ڈال کے اسے تقریباً 20 منٹ تک بھگو کے رکھیں پاؤں کو. اس کے بعد میں اسے برش سے صاف کریں اور اس کے بعد میں اس میں پیٹرولیم جیلی ہوتی ہے نا، پیٹرولیم جیلی، سادی ویزلین، اس کا استعمال کریں تو الحمدللہ 2-4 دن میں یہ بالکل ایسی پیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. الحمدللہ پھٹی ہوئی ہے نا، اس میں کوئی زیادہ دوا نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ وہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف پاؤں بھگونے نیم کے پتوں میں اور اس کے بعد میں سادی ویزلین کا استعمال کرنے، انشاءاللہ تعالی ایڑیوں کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نیم کے پتوں کو پانی میں ڈال کے اسے جوش دینا ہے، جوش دینے کی ضرورت بھی نہیں، حاجت ہے بس ایسا کہ جیسے نیم گرم سا ہو جائے، اس کے بعد میں پتے نکال کے پھینک دیں اور دونوں پاؤں ڈال کے اس کے اندر ڈیپ کر لیں اس میں نا، اور 20 منٹ تک کر لیں ایسا. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ سب ایسے میں امیجنیشن کر رہا ہوں، یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے ذہن کو بھی کچھ جو ہے وہ سکون دے گا. یہ سردیوں کا موسم ہے، بڑی لاجواب چیز ہے یہ نا، بڑا سکون ملتا ہے اس سے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑی ایڑیاں الحمدللہ 2-4 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہاں جی ہاں، نہ کوئی دوا کھانے کی ضرورت ہے نہ کچھ بھی، لیکن یہ گلے سرخ اور منڈی بھی ایڑیوں میں بہت فائدہ مند ہے. مدینہ یعنی یہ ایڑیوں میں بھی فائدہ دے گی اور اسکن کے لیے بھی، ڈرائنس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، آج جسے یوں کہیں کہ ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم حکیم صاحب کے ساتھ ہیں اور یہاں بہت ساری دوائیاں جو ہیں یہ رکھی ہوئی ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ یہ جس انداز میں رکھی ہوئی ہیں تو انہی انداز میں جو دوائیاں بتا رہے ہیں تو ان کی انشاءاللہ آپ کو سکرین پر ہم فوٹیجز بھی جو ہے وہ دکھاتے چلے جائیں گے. اور ماشاءاللہ یہ تو چلے اسکن کے حوالے سے ہو گیا. حکیم صاحب، آج کل ایک بڑا جو ہماری نوجوان ینگ یوتھ کے اندر، نسل کے اندر ایک بڑا جسے یوں کہیں کہ کریز بنتا جا رہا ہے کہ رنگ فیئر ہو، اسکن جو ہے وہ میری وائٹ اچھی ہو، اور یعنی جو بھی مجھے دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے. ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ کسی کے چہرے کو لال دیکھ کر اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہیں کرتے، لیکن ایک پرسیپشن معاشرے میں پتہ نہیں عجیب بنتا جا رہا ہے. کچھ میں یہ چاروں کچھ یہ بتا دیں کہ ہم چیز اس کو استعمال کریں اور ہمارا رنگ جو ہے یہ بھی تھوڑا فیئر ہوئے. جی. سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ آج کل نا اس کے یہ جو انجیکشن نکل آئے ہیں اور یہ وہ نکل آئے ہیں، یہ اصل میں انتہائی خطرناک چیز ہے. حکیم صاحب، آپ یقین مانیں، ایک اسکن کے ڈاکٹر کے پاس میں سیٹنگ کی ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ جس نے ایک دفعہ یہ انجیکشن لگوا لی ہے نا تو اس نے اپنی زندگی کو جو سمجھ رہے کہ چکی کے بس وہ بیماری پستا رہے گا اور ڈاکٹر کی جیب جو ہے بھرتا رہے گا. بس وہ سلسلہ ایسا ہی ہے کہ وہ انجیکشن لگا لیں، کچھ ٹیبلٹ کھانے کی ہیں، کچھ کریمیں یوز کرنے کی ہیں، اس کے بعد میں انسان ایسے پرابلم میں آ جاتا ہے کہ وہ لائف ٹائم دواؤں کے اوپر چلا جاتا ہے وہ. تو میں کوئی ایسا مشورہ نہیں دیتا کہ کسی کو ایک فائدے کے چکر میں 10 بیماریاں لاحق ہو جائیں. اب یہ ہے کہ میں اس کا فارمولا بتاتا ہوں کہ جیسے رنگ فیئر کرنے کے لیے، گورا چٹا کرنے کے لیے
لیکن یہ فوری زود اثر نہیں ہے کہ جیسے ایک ہفتہ کر لیا تو ایک ہفتے میں صاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے یہ۔ اگر نہیں کوئی ایسا بتائے نا حکیم صاحب، ادھر بندہ کھائے چٹکی بجائے اور فوراً ایسے رنگ جو ہے نا بالکل ایسے، پھر تو اگر ایسا ہوتا تو پہلے تو میں اپنا کرتا۔ اب ایسا ہے سلمان بھائی کہ ایک ہوتا ہے مربع بہی، سفر جل، تو یہ بڑی لاجواب چیز ہے، رنگ فیئر کرنے کے لیے، اسکن کو اچھا چٹا مضبوط اور سخت کرنے کے لیے بہت لاجواب چیز ہے۔ مربع بہی کا ایک پیس صبح نہار منہ روزانہ کھایا جائے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہو تو اسے دھو کے استعمال کر لیں، دھو کے استعمال کر لیں، یا ڈائریکٹ اس کا پھل خرید کے وہ استعمال کر لیں، مربع نہ ہو، یہ پھل بھی مل جاتا ہے بازار میں، جی ایسی مشابہت ہوتی ہے اس کی امرود کی شکل میں۔ تو یہ ایک پیس صبح نہار منہ کھایا جائے تو الحمدللہ بہت لاجواب چیز ہے، یہ اسکن کے لیے تو بہت بہت بہترین کام ہے۔ یہ تین ماہ استعمال کیا جائے۔ ابھی بہی کا میں آپ کو ایک فارمولا بھی اور بھی آپ نے پوچھا نہیں، میں ویسے ہی اس کا فوائد بتاؤں گا، ابھی پہلے میں اس کا اسکن کا بتاتا ہوں جی۔ اس کے بعد میں عرق گلاب لیا جائے اچھا والا، عرق گلاب اچھا سے اچھا ہوتا ہے 3 دفعہ نکلا ہوا، اس کو جو نا دوپہر میں اور رات میں آدھا کپ پیا جائے تو اسکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سے بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اسکن کا فارمولا بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی کو بھی، بچوں کو، بڑوں کو، بڈھوں کو، جس کو چاہیں دے دیں، ٹھیک ہے ہاں۔ تو یہ انشاءاللہ اسکن کے لیے بہت مفید ہے۔ سفر جل کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک فوائد اور بتاتا ہوں۔ سفر جل حاملہ عورتوں کو اگر کھلایا جائے تو وہ بچے انتہائی خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے ولادت آبد کا سلسلہ ہو نا، ایک تو بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، اور دیکھنے میں آیا نا کہ بچوں کے پیدائشی طور پہ دل میں سوراخ ہوتا ہے، تو اگر یہ 2-3 ماہ پہلے سے استعمال کر لیا جائے تو شکر الحمدللہ کہ ایسا ہے کہ اس سے بالکل بچاؤ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ دل میں سوراخ نہیں ہوگا، یہ اس سے بچاؤ۔ مربع بہی یہ بہت لاجواب، اس لیے میں نے بتایا یہ 3 ماہ استعمال کر لیا جائے، 3 مہینے جی ہاں۔ اس کی کتنی مقدار؟ ایک پیس صبح نہار منہ کھایا جائے بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی اس کے، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے فوائد ہو گئے۔ واہ جی واہ، حکیم صاحب کی بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ، اسکن کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست فائدے کی بات بتا دی ہے، سبحان اللہ۔ مجھے آقا کریم کا فرمان یاد آ رہا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دینے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس حدیث پاک کا مصداق بنائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے تھوڑی بات بھی کی اس پر رنگ کی فیئرنس کے حوالے سے، کاش جتنا فوکس ہم اپنے چہرے کی فیئرنس پہ کر رہے ہیں، اتنا فوکس اگر ہم اپنے قلب کی، اپنے دل کی فیئرنس کا کریں تو شاید دل بھی فیئر ہو جائے اور چہرہ بھی فیئر ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ افراد جو اللہ کے خوف سے رونے والے ہیں، رقت قلبی والے ہیں، محبوب خدا کو یاد کر کے آنسو بہانے والے ہیں، راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنے والے ہیں، ان کے چہرے کی چمک ان کی عبادت کا پتہ دے رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جن کے یوں چہروں پر عبادت کا نور دنیا میں نظر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں بھی کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشخبری پا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں جی ماشاءاللہ، ایک زبردست مدنی گلدستہ